جن کے پاس اعمال حسنہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو اچھے کام نہیں کرتے، جو برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، ان کے لیے تو بڑے بڑے سخت عذابات ہیں۔ بس اللہ کی پناہ۔ جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی وہ بھی عذاب میں مبتلا، اور جو شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ زجر و توبیخ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، تمانچہ رسید کرتا ہے، بلا وجہ تھپڑ مار دیا، تمانچہ یعنی ہاتھ مار دیا، بلا وجہ اس کو جو ہے تکلیفوں پر تکلیفیں دیتا ہے، تو چھٹکارا نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو۔ افسر شوہر جو ہوتا ہے وہ افسر ہوتا ہے، افسر بمعنی مالک، اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے افسر ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں۔ اب افسر کا مالک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بلا وجہ اپنی رعایا کو پریشان کرے۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پریشان کیا جا رہا ہے رعایا کو، اور اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں ملک کے۔ افسر کا مطلب یہ ہوتا ہے، مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرے۔ اگر ان سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یا اگر بیوی سے کہیں چوک ہو رہی ہے، کوئی ایسی غلطی بیوی سے ہو گئی ہے، تو مار کے نہیں، سمجھا بجھا کے اس کو لائن پہ لایا جائے، وہ بھی عذاب میں مبتلا۔ اور جو شوہر اپنی بیویوں کو بلا وجہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور زجر و توبیخ کرتے ہیں، ان کو مارتے رہتے ہیں، بلا وجہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی چھٹکارا نہیں ملے گا، ان کے لیے بھی بڑے بڑے عذابات ہیں۔ لوٹیوں کے لیے بھی عذاب ہے، زانیوں کے لیے بھی عذاب ہے، شرابیوں کے لیے بھی عذاب ہے، بے پردہ گھومنے والی شاہراہوں پر یا بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی، شاپنگ کرنے والی، سمجھے عرسوں میں بلا وجہ جانے والی، نہ کوئی مطلب ہے عرسوں میں، یار کیا مطلب ہے عورتوں کا، وہاں جانے والی، اور مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بڑے بڑے عذابات ہیں لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہیں، فرامین مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ۔ قرآن کی آیت محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، فرماتا ہے لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، دل خوش ہو جائے گا۔ بہت زبردست، بہت کچھ ان آیتوں میں ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا، اور دل کے بند دریچے کھل جائیں گے۔ ترجمہ کر دوں ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ یہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، بارونق، کچھ روز اس دن، کچھ چہرے اس دن کھل رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ کسی کے کالے پڑے ہوں گے چہرے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے پر نور ہی نور ہوگا، جن کے چہرے پر خوشی ہی خوشی ہوگی، جن کے چہرے پر تبسم کے آثار نمایاں ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ رب فرماتا اس روز کچھ چہرے بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ کارگزاری، امام کے ترجمے پر قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر فرماتے ہیں اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے۔ کوئی اپنی کاریگری پر خوش ہوتا ہے، کوئی اپنی تجارت اچھی چلانے پر خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے کام کی مہارت پر خوش ہوتا ہے، کوئی اپنی بلڈنگ بنوانے پر خوش ہوتا ہے، کوئی اپنے اچھے کام پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو چہرے بارونق ہوں گے، وہ اس لیے خوش ہوں گے کہ ہماری کارگزاری اچھی تھی۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ اب ان کی کارگزاری کیا اچھی تھی؟ وہ اس لیے خوش ہوں گے کہ مولا کے ہم نے سجدے کیے تھے۔ وہ اپنی کارگزاری پر اس لیے خوش ہوں گے
کہ ہم پر بقرعید کے دن قربانی کرنا واجب تھی، ہم نے قربانی کر دی تھی، وہ اپنی کارگزاری پر اس لیے خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں پیسے سے نوازا تھا، مال و دولت سے نوازا تھا، تو ہم نے اس کی راہ میں خوب خرچ کیا تھا۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ وہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، اور خوش کہاں ہوں گے، کس جگہ خوش ہوں گے؟ عالی شان جنت میں خوش ہوں گے۔ کہاں خوش ہوں گے؟ عالی شان جنت میں خوش ہوں گے۔ کوئی دنیا میں خوش ہوتا ہے، میں نے ایسا کر دیا، میں نے بلڈنگ بنوا لی، میں نے کار لے لی، میں نے بنگلہ بنوا لیا، اللہ اللہ۔ لیکن جو جنت ملے گی، جنتی محل ملے گا، وہ اس کارگزاری پر خوش ہوگا کہ میں نے نمازیں پڑھی تھی، میرے مولا نے مجھے جنت دے دی ہے، میں نے روزے رکھے تھے، میرے مولا نے مجھے جنت سے نوازا ہے، میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی تھی، آج میرے مولا نے مجھے جنت دے دی ہے۔ عالی شان جنت میں خوش ہوں گے، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ وہاں بیہودہ بات سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، فیہا عین جاریہ، یعنی اس میں چشمے جاری ہوں گے، جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، بلند و بالا مسندیں ہوں گی۔ مسند جب ہوتی ہے، جب کوئی آتا ہے تو ہم مسند لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہاں ایک مسند نہیں ہوگی، مسندیں ہوں گی۔ جتنے جنتی ہوں گے ان کے لیے مسندیں ڈالی جائیں گی، جنتی مسندوں پر بیٹھیں گے اور ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، گاؤ تکیوں کی قطاریں، اللہ اللہ۔ کہاں پر بولیے؟ ہاں کہیں دنیا میں سمجھ لیں آپ، یہاں تو قطاریں ہیں ہی، سمجھے؟ بہترین مکانات ہیں، مسندیں بھی لگی ہوئی ہیں، کوئی آتا ہے مہمان تو گاؤ تکیہ بھی لگا دیتا ہے۔ ہاں ذہن نشین کرنا، کہیں دنیا میں مت سمجھنا دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، میں جنت کی باتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ بتا رہا ہوں، میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں، جو قرآن نے بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو جنت تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور جنت میں کانٹوں کے بغیر بیریاں ہوں گی، جنتی لوگوں کی نیک دنیاوی بیویوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا۔